بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن پروگرامنگ ان پائتھن کے کورس میں آج لیکچر نمبر 5 ہے جو سٹرنگز کے بارے میں ہے۔ تو ہم سٹرنگز کے بارے میں کچھ پہلے بھی تھوڑا بہت کام کر چکے ہیں، لیکن فردر کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا سٹرنگس ہیں، یہ سٹرنگس ان پائتھن آر سراؤنڈیڈ بائی آئدر سنگل کوٹیشن مارکس اور ڈبل کوٹیشن مارکس۔ جو آپ یہ اگزامپل میں دیکھ لیں کہ پرنٹ میں ہیلو جو ہے وہ ڈبل کوٹس میں ہم نے جو لکھا ہوا ہے یا سنگل کوٹس میں دوسری لائن میں لکھا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ اگزامپل ہے کہ ہماری جو سٹرنگس ہیں وہ ہم سنگل کوٹس میں یا ڈبل کوٹس میں لکھتے ہیں۔ یہ دوسری اور لینگویجز میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جو پائتھن میں بھی ہے وہ بھی سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس میں ہم اس کو اپنی سٹرنگس کو لکھتے ہیں۔ تو سٹرنگس کوئی بھی ایسے ورڈز یا سینٹینسز یا جو بھی ایسی ہماری ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ الفا نومیرک ویلیوز ہوتی ہیں، تو انہیں ہمیں ڈبل کوٹس میں یا سنگل کوٹس میں رکھنا ہوتا ہے ایز سٹرنگس۔ تو assigning a strings to a variable is done with a variable name followed by an equal sign in the string۔ یہ نیچے ہم نے یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ a ایکول ٹو ہیلو ہے، اینڈ پرنٹ جب اس کو پرنٹ ہیلو پرنٹ اے کریں گے تو وہ اس کی ویلیو کو پرنٹ کرے گا، یعنی ہیلو کو پرنٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اس میں ملٹی لائن سٹرنگس کی جو ہے یہ ایک پائتھن میں کہ جہاں پر ہمارے عموماً تو ہم سٹرنگس جو ہے وہ ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں، جو سنگل کوٹس ڈبل کوٹس، تو یہ جو ہے بیسیکلی 3 ڈبل کوٹس میں سٹارٹ اور 3 ہی ڈبل کوٹس میں اینڈ، یا 3 سنگل کوٹس اور 3 جو سنگل کوٹس میں سٹارٹ اور اینڈ دونوں میں ہو، یعنی انسٹیڈ آف 1 سنگل کوٹ کرنے کے یا 1 ڈبل کوٹ کرنے کے ہم ٹرپل جو ہے نا وہ ڈبل کوٹس یا ٹرپل سنگل کوٹس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم جتنی بھی، یعنی یہ پیراگراف میں ہو یا ایک پوری ایک پیج ڈاکومنٹ بھی ہو، زیادہ بھی ہو، جتنا بھی ہم اس میں رکھنا چاہیں وہ ہم اس طرح کی سٹرنگس کو اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بیچ میں اگر کوئی سنگل کوٹ ڈبل کوٹس بیچ میں آ بھی رہے ہوں، کچھ ایسے اسپیشل کریکٹرز بھی آ رہے ہوں، تو وہ ان کو وہ ہینڈل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا سٹرنگس کو یعنی مینیج کرنے کا یہ طریقہ ہمیں پائتھن میں ملتا ہے۔ تو اس میں ہم آگے چلتے ہیں۔ سٹرنگ کی لینتھ کو معلوم کرنا ہو کہ کتنے اس میں کریکٹرز ہیں، تو یہ لینتھ کا ایک فنکشن ہے LEN، شارٹ کر کے لینتھ سے جو ہے وہ LEN سے فنکشن اس میں ہے۔ اور یہ اس میں جو بھی ہم اس میں اپنی سٹرنگس اس کو دیں گے، یا سٹرنگ ایسا ایک ویریبل دیں گے جس کے اوپر سٹرنگ سٹورڈ ہے، تو وہ ہمیں اس کا جو اس کی لینتھ بتائے گا۔ اس کو ہم ٹرائی آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ لائک A از ایکول ٹو ڈبل کوٹس میں ہم دیں گے ہیلو ورلڈ، اور پھر ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے۔ پہلے ہم پرنٹ کرواتے ہیں A کو، یہ ہمیں کیا پرنٹ کر یہ آؤٹ پٹ کیا دیتا ہے۔ جب ہم اس کو پرنٹ کریں گے، ایکسیکیوٹ کریں گے، تو یہ ہمیں ہیلو ورلڈ اس نے پرنٹ کیا۔ اب جب کہ ہم اس کے بعد ایک اسی کو ہم چینج کرتے ہیں، یہاں پر ہم LEN لکھتے ہیں، اور اس کے جو پیرنتھیسز ہیں اس کے بیچ میں ہم اپنے ویریبل کو لے آتے ہیں۔ تو یہاں جب ہم اس کو سیو کر کے ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی لینتھ جو ہے یہ نمبرز میں یہ 11 اس کی 11 کریکٹرز ہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسپیس کو بھی اس نے کاؤنٹ کیا ہے، جو بھی اسپیسز بھی ود ان دا ڈبل کوٹس ہوں گی وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی، وہ بھی ایک کریکٹر ہی ہوتا ہے۔ اسپیس جو ہوتا ہے وہ بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ایک کریکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ہیلو کے 5 لیٹرز، دین ایک اسپیس کا، دین ورلڈ کے 5 لیٹرز، تو یہ ٹوٹل 11 لیٹرز جو ہیں وہ 11 کریکٹرز جو ہیں وہ ہم اس میں ہمیں اس نے کاؤنٹ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ چیک سٹرنگ، اس میں چیک کرنے کے لیے کہ کوئی سٹرنگ کے اندر کوئی ایسا ورڈ یا کوئی ایسی پارٹ آف دا سٹرنگ یا کوئی فریز وغیرہ جو ہے ہم اگر سرچ کرنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں، یہ بیسیکلی یہ ہمیں وہ اس کی لوکیشن تو نہیں بتائے گا، صرف ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ اس میں موجود ہے یا نہیں، اور یہ ریٹرن کرے گا ہمیں ٹرو یا فالس میں۔ تو یہ اب ہم اس کو پرنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم اور شروع کر لیتے ہیں اپنی
کریٹ کر لیتے ہیں اسٹرنگس ٹو ڈاٹ پی وائی. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں، اس کو ہم کلیئر کر لیں تاکہ ہماری وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بالکل سپریٹ آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اے از ایکول ٹو، جو ہمارے پاس ٹیکسٹ از ٹی ایکس ٹی از ایکول ٹو the best thing sorry the best things in life are free. The best things in life are free. تو یہ ایک سینٹینس ہے جس میں ہم یہ چیک کرنا چاہیں گے کہ کیا ہمارے پاس یہ اس اسٹرنگ میں کوئی ایک اسپیسیفک ورڈ کو ہم سرچ کر لیتے ہیں، لائک پرنٹ. ہم یہ پرنٹ کرواتے ہیں کہ جو سنگل کوٹس میں وہ ہم اس کو ہم لائف کو کر لیتے ہیں. لائف ان کا کی ورڈ جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے، جو کہ اس کو یہ ہم نے اس میں فار میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں وہ تھا یا نہیں. تو یہاں پر ہم ان ٹی ایکس ٹی جو ہمارا ویریبل ہے جس کے اوپر ہم نے یہ اسٹرنگ کو سٹور کروایا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس نے ٹرو ریٹرن کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی ویلیو آئی ہے وہ ٹرو اس نے پرنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ٹرو ہے، کیونکہ اس کو وہ مل گیا ہے. اگر ہم اس میں فار ایگزامپل اگر ہم کوئی اور ورڈ لائک یہ لائبس ہم انٹر کریں، تو یہ جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ ہمیں فالس ریٹرن کرے گا، کیونکہ وہ اس کو نہیں ملا اس کے اندر. یہ جو ہے ہم اس میں جب کوئی بھی ورڈ جو اس میں ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا، اگر اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ فالس ریٹرن کرے گا. تو اس کو ہم فردر ایک اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایف میں یوز کرنا چاہیں اس ایگزامپل کو، لائک اس میں بجائے اس کو یہ پرنٹ اس طرح ٹرو یا فالس پرنٹ کرنے کے، ہم یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایف لائف ان ٹی ایکس ٹی پرنٹ the word life exists in the above string. تو یہ جسٹ ایک میسج جو بھی ہم پرنٹ کروانا چاہیں وہ ہم اس میں دے سکتے ہیں. تو ان کیس یہ ہمیں اس میں جب وہ اسٹرنگ میں یہ سرچ کرے گا، اگر یہ ورڈ اس میں اسٹرنگ میں مل جاتا ہے تو یہ جو ہمارا پرنٹ کا یہ میسج ہے یہ پرنٹ کرے گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں مل گیا. ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا اسٹرنگ میں ہم اگر اس کو کچھ مینیپولیشنس کرنے کے لیے کچھ اس کے میتھڈس ہیں. کچھ اس میتھڈس میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. مزید میتھڈ جو ہیں وہ آپ اس کے ریفرنس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا پائتھن کے ریفرنس میں. تو اسٹرنگ کے جو میتھڈس ہیں وہ آپ کو بہت سارے اویلیبل ہوں گے. یہاں چند ایک میں یہاں ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو کچھ جو مین جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ان سے آپ فیملیئر ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی اسٹرنگس کو ہم اپر کیس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ اپر کا ڈاٹ اپر کا جو یہ میتھڈ ہے، بیسیکلی میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ڈاٹ لگا کے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. تو جو بھی ہمارا اسٹرنگ کا ویریبل ہے اس کے ساتھ ہم ایک ڈاٹ ہم لگائیں گے اور اس کے بعد یہ میتھڈ جو ہے ہم لکھیں گے. یہ اپر میتھڈ جو ہے یہ ہمیں اس اسٹرنگ کو کیپٹل یعنی اپر کیس میں ہمیں یہ ریٹرن کرے گا. اسی طرح لوور جو ہے وہ لوور کیس میں ریٹرن کرے گا. تو ہم ان کو ٹرائی کرتے ہیں دونوں کو. تو لیٹ سی ایک اور ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں اسٹرنگ string.py، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں سے ہی ہم یہ ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں تاکہ یہی اسٹرنگ ہم یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں txt ڈاٹ اپر. تو یہ اپر میتھڈ جو ہے یہ اس کو اپر کیس میں ہمیں ریٹرن کرے گا. ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. اسکرین پہلے ہم کلیئر کر لیں
تاکہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں کلیئر نظر آ سکے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہے اسٹرنگ کو اس نے اپر کیس میں ریٹرن کیا ہے، جو ہم نے پرنٹ کروا لیا۔ سیم از دا کیس کہ ہم اس میں یہاں پر آتے ہیں ایک پرنٹ دین TXT ڈاٹ لوور، تو یہ لوور کیس میں یعنی تمام جو اس کے کریکٹرز ہیں وہ اسمال میں ہو جائیں گے، اسمال الفابیٹس میں۔ تو یہ جب ہم پرنٹ کیا تو یہ دیکھیں کہ اس میں اپر کیس میں تھا اور یہ لوور کیس میں تھا۔ دوبارہ ہم اس کو کلیئر کر کے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم نے فنکشنز جو ہے یا میتھڈز جو ہیں وہ ہم نے اپلائی کیے ہیں، اور ان کو ہم نے اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ہم اسٹیپ پہ چلتے ہیں کہ ریموو وائٹ اسپیسز۔ وائٹ اسپیسز سم ٹائمز ہمارے پاس جو اسٹرنگز ہوتی ہیں نا، اس کے شروع میں یا آخر میں کچھ اسپیسز ہوتی ہیں، کچھ ٹیبز ہوتے ہیں، کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں ویزیبل تو نہیں ہوتے لیکن وہ ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کو ایک طرح سے کلین کرنے کے لیے، یہ عموماً جو دوسری لینگویجز میں لائک PHP میں ٹرم کا ایک فنکشن ہے جو یہ کام کرتا ہے، اسی طرح اور لینگویجز میں بھی اس طرح کے ملتے جلتے ہمیں مل جاتے ہیں فنکشنز یا میتھڈس۔ تو یہاں پر یہ اسٹرپ کا میتھڈ ہے، تو اسٹرپ جو ہے یہ اس کی جو وائٹ اسپیسز جو لیڈنگ اینڈ ٹریلنگ جو وائٹ اسپیسز ہیں آگے یا پیچھے جو بھی اسٹرنگ کے ہیں ان کو یہ ریموو کر دیتا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ لائک یہ ہمارے پاس اگر اس ایگزامپل کے لیے ایک اور ہم اسٹرنگس 4.py ایک اور کلیئر اس کو بھی کلیئر کر لیں، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس a از ایکول ٹو ہلو، اس کے ہم اسپیسز ڈال کے نا، بہت ساری اسپیسز کے بعد ہیلو ورلڈ ہے یوں، اور اس میں بہت ساری اور ہم نے مزید اسپیسز بھی ڈال دیں۔ ویسے اگر ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے، پرنٹ اے کریں گے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے پرنٹ کرتا ہے یہ ہماری اسٹرنگ کو۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ اسپیسز بھی آ رہی ہیں، کیونکہ اس کا پارٹ تھا اس سنگل کوٹ کے درمیان میں یا بیچ میں یہ آ رہی تھی، گو کہ اسٹرنگ کے پیچھے تھی یا اسٹرنگ کے بعد میں تھی۔ تو یہ اسٹرنگ جو ہے یہ اس کے ساتھ اس میں اسپیسز جو ہیں یہ آ رہی ہیں، ان اسپیسز کو ہم ریموو کرنا چاہ رہے ہیں انفیکٹ۔ تو یہ اے ڈاٹ اسٹرپ جب ہم اس کو کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے جو آگے پیچھے جو اسپیسز ہیں، وائٹ اسپیسز ہیں، ان کو یہ ریموو کر دے گا۔ تو یوں ہماری جو ہے نا ایک جو اسٹرنگ ہے وہ ایک کلین اسٹرنگ بن جائے گی، اس میں غیر ضروری جو شروع میں یا آخر میں کوئی اسپیسز آ گئی ہیں فار سم ریزن تو وہ ریموو ہو جائیں۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ ریپلیس کا جو میتھڈ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی ایک لیٹر یا ایک اسٹرنگ کو کسی اسٹرنگ کے اندر سے وہ سرچ کر کے ریپلیس کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو مل جائے تو اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، اگر نہ ملے تو ظاہر ہے کہ ریپلیس ہو، کہ جتنی مرتبہ بھی اس میں ملے گا، جہاں جہاں ملے گا اس کو ریپلیس کرے گا۔ ہم اس ایگزامپل کو بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو یہ والی اسٹرنگ ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پر بھی، تاکہ ہمارے پاس جو ایک یہ TXT ہے تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرنٹ، اگر ہم TXT کو پرنٹ کریں گے تو ایز اٹ از جو ہے یہ ہم اس کو پرنٹ جب کریں گے تو یہ ہمیں اس نے یہ جو سینٹینس تھا دا بیسٹ تھنگس ان لائف آر فری، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ پارٹ ہم ڈسیبل کر دیتے ہیں، اور اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا یہ جو پارٹ ہے اسی کو یہ پرنٹ کر رہا ہے کہ دا بیسٹ تھنگس ان لائف آر فری۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اگر ہم یہ اس کو ریپلیس کرنا چاہیں، فار ایگزامپل ہم اس کو اپنے پاس ڈاٹ ریپلیس میں ہمیں جو ہے نا یہ دو بتانے پڑتے ہیں کہ جس کو سرچ کرنا ہے اور جس سے ریپلیس کرنا ہے، یعنی جس کو ریپلیس کرنا ہے اور جس سے ریپلیس کرنا ہے دونوں ہمیں کاما سپریٹڈ وہ ہمیں وہ دینی ہے ویلیوز۔ تو ہم جو اسٹرنگس اور اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ لائک یہ اگر ہم اس کو بیسٹ کو
سرچ کر کے ہم اس کو ورسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ورڈ ہی ریپلیس کرنا ہے نا، تو اس کو ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ورسٹ تھنگز ان لائف آر فری، تو یہ ظاہر ہے کہ ہم ایک ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہمارے پاس، یا اس میں اگر ہم یوں کرنا چاہیں کہ کوئی جہاں جہاں پر بھی ہمارے پاس یہ ای آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیپٹل ای سے ریپلیس کر دیں۔ یہ لیٹر جسٹ ہمارا ایک، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی یہ جہاں جہاں وہ بیسٹ میں، لائف میں، فری میں، جہاں آر میں، جہاں ای اسمال میں تھا وہاں وہ کیپٹل سے ریپلیس ہو گیا۔ یا کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی اور لیٹر سے یا اسٹرنگ سے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایگزامپل ہے کسی بھی اسٹرنگ میں سے کسی پارٹ کو، پارٹ آف دا اسٹرنگ کو سرچ کرنا اور اس کو پھر کسی اور اسٹرنگ سے ریپلیس کرنا، یا کوئی ورڈ یا کوئی پارٹ یا کوئی لیٹر، وٹ ایور ہم اس میں جو فائنڈ اینڈ ریپلیس کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ریپلیس کا میتھڈ جو ہے نا وہ اس پرپس کے لیے ہے۔ آگے ہم آتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایک سپلٹ کا میتھڈ ہے۔ سپلٹ جو ہے نا وہ کسی ایک سپریٹر جو ہم اس میں دیتے ہیں، اس سپریٹر سے کو سپلٹ یعنی دیکھتے ہوئے اس میں سے اس کو باقی کو جو ہے وہ تمام جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں اس کو سب اسٹرنگس بنا دیتا ہے، یعنی ملٹیپل اسٹرنگس میں وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے، سپلٹ کر دیتا ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم یہاں پر اس والی جو ایگزامپل ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائک اس میں ہم ایک اور کریٹ کر لیتے ہیں اسٹرنگس 5.py۔ تو یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ اسٹرنگ لکھتے ہیں ایک ایگزامپل کو اے ایکول ٹو ہیلو کاما ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کاما ہم نے ایک اس میں ڈال دیا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کاما پر اس کو یہ سپلٹ کر دے، تو پرنٹ اے ڈاٹ سپلٹ، اور اس میں ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کاما پر سپریٹ کرنا ہے۔ جو ہمیں سپریٹر جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ کس سپریٹر پر کس کریکٹر سے اس کو سپلٹ کرنا ہے یا کس اسٹرنگ سے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹرنگ میں یعنی سنگل کوٹس میں ہم نے یہ ایک کاما ہم نے اس میں پلیس کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری اسٹرنگ کے اندر ایک کاما آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد، تو یہ ہمیں اس نے ایک لسٹ ہمیں ریٹرن کی جس میں ہمارے پاس ایک ہیلو ہے اور ایک ورڈ ہے، دو الگ الگ اسٹرنگس اس نے ریٹرن کر دی ہیں۔ یعنی ہم مزید بھی ہم اس طرح کے جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک اس کی بجائے ہم ایک جو ہمارے پاس یہ اسٹرنگ تھی اسی کو ہم اٹھا لیتے ہیں، تو چونکہ ہم ٹائپ کرنا نہ پڑے ہمیں، تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہ بیسٹ تھنگس، اور یہاں پر اے کی بجائے ہم TXT ہم انٹر کرتے ہیں، اور چونکہ اس میں کوئی کامن نہیں ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسپیس پر سپلٹ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہر جو ورڈ تھا اس نے اس کو اسپیسز پر اس نے سپریٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے اگر ہم اس کو اسپیس نہ بھی دیں تو آئی تھنک کہ یہ اسپیسز پر ہی اس کو یہ کر دیتا ہے سپلٹ، جی ہاں۔ تو یہ اگر ہم اس کو اسپیس نہ بھی دیں تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کے اندر جو سپریٹر ہے وہ اسپیس کا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو بھی ہمارے پاس سنٹینس یا اسٹرنگ یا جو بھی پیراگراف ہو، ان سارے میں سے جتنے بھی ہم ورڈز کو اگر سپریٹ کرنا چاہیں تو سپلٹ کا فنکشن وداؤٹ اینی پیرامیٹر، یعنی اس کے اندر ہم نے اسٹرنگ نہیں بتائی کہ کس پر کرنا ہے، بائی ڈیفالٹ اس نے اسپیس پر اس کو کر لیا ہے۔ اسپیس بتا بھی دیتے تو وہ اس کو اسپیس پر ہی کرتا، لیکن یہ ہم نہیں بھی اس میں انٹر کیا، خالی اس کو سپلٹ کا فنکشن جو ہے یہ میتھڈ جو ہے کال کیا ہے، تو ہمارے پاس یہ جو اس نے بائی ڈیفالٹ اسپیسز پر، یعنی یہ جو اسپیس بار سے جو ہم پریس کرتے ہیں اس پر اس نے اس کو سپلٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں اس میں، جی ہاں، اسٹرنگس کو فارمیٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے پائتھن ہمیں بڑا اچھا دیتا ہے، کہ جس میں ہم جو ہمارے پاس جو پلیس ہولڈرز ہم اس میں رکھتے ہیں اپنی اسٹرنگ کے اندر، جو دو کرلی بریکٹس کے ہوتے ہیں، جو ایمٹی دو کرلی بریکٹس ہم رکھتے ہیں، اور جو کرلی بریکٹس جہاں جہاں آ رہی ہیں، جتنی آ رہی ہیں
اتنے ہی ہم اس کو جو ویریبل یا ویلیوز ہم پاس آن کرتے ہیں فارمیٹ کے میتھڈ میں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ کورسپونڈنگ جو وہ ہیں پلیس ہولڈرس وہ اس سے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ والی ایگزامپل، تو ایج ایکول ٹو 36 میں ایک اور کر لوں تاکہ ہمارے پاس اسٹرنگس 6 ڈاٹ پی وائی یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ ایج ایکول ٹو 36، دین ٹی ایکس ٹی ٹو، یہ ایک اسٹرنگ ہے، مائی نیم از جان اینڈ آئی ایم۔ اب جو بھی یہاں پر آ رہی ہوگی یہ ہم نے 2 کرلی بریکٹس اس میں ڈال دیں، اور پھر ہم یہ کیا کریں گے کہ پرنٹ میں، تاکہ ہم یہ آؤٹ پٹ بھی ہم نے چونکہ دیکھنی ہے، تو ٹی ایکس ٹی ڈاٹ فارمیٹ کا فنکشن ہم یوز کریں گے۔ تو فارمیٹ میں ہم اس کو ایج پاس آن کر دیں گے، جو ہمارا ایج پر ہم نے نمبر جو ہم نے دیا ہوا ہے ایج کا یعنی 36، وہ ہم اس کو اس ویریبل کو پاس آن کر دیں گے۔ یہ کیا کرے گا کہ یہاں پر یہ والی جو یہ ہمارے پاس ہے جو کرلی بریکٹس کا جو پلیس ہولڈر ہے، اس کو یہ ریپلیس کر دے گا اس ایج کے ویریبل کی ویلیو کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم اس کو کلیئر کر کے یہ ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس میں مائی نیم از جان اینڈ آئی ایم 36 جو ہے پورا سنٹینس آ گیا۔ تو یہ اس کی یوٹیلائزیشن ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک دوسری ایگزامپل جو ملٹیپل یعنی ویریبلس کو یوز کیا ہوا ہے ایک ہی سنٹینس میں، لائک یہ کوانٹٹی ایکول ٹو، یہیں پر ہم اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ایک کوانٹٹی از ایکول ٹو 3، دین آئٹم نمبر از 567، آئٹم نمبر از ایکول ٹو 567، سیم ہی ہم یوز کر رہے ہیں۔ دین پرائس از ایکول ٹو what is price is equal to 49.95 اینڈ دین ہم نے کیا کیا کہ مائی آرڈر آئی وانٹ، یہ جو پلیس ہولڈر ہے یعنی دس سم تھنگ جو ہم نے اس کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اور ایک پلیس ہولڈر رکھ دیا ہے 2 کرلی بریکٹس کے ساتھ، آئی وانٹ دس ڈیش پیسز اینڈ آف آئٹم اینڈ دین پلیس ہولڈر فار پلیس ہولڈر دین ڈالرس۔ تو یہ پہلے 3 جو ہیں یہ کورسپونڈنگ جو ہے نا اس ویلیوز کے ساتھ ریپلیس ہوں گے۔ ہم کر کے دیکھتے ہیں، تو لائک مائی آرڈر از ایکول ٹو آئی وانٹ کرلی بریکٹس دین پیسز آف آئٹم نمبر جو ہمارا ہے اینڈ دین فار دیس کرلی بریکٹس اینڈ دین ڈالرس۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک سینٹینس بن رہا ہے، اینڈ دین پرنٹ، یہ جتنے بھی اس کے جو پلیس ہولڈر ہیں وہ اس سے یہ ریپلیس ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس کیا آئے گا، مائی آرڈر جو ہماری اسٹرنگ ہے ڈاٹ فارمیٹ کا فنکشن، یہ میتھڈ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم آگے چل کے ایکسپلین کریں گے کہ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ اگلے لیکچرز میں آپ یقیناً اس کو کر لیں گے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ ہم پہلے آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئٹم نمبر ہم دینا چاہتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد ہم پرائس دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ کے ساتھ، سیکنڈ کے ساتھ، تھرڈ پلیس ہولڈر کے ساتھ، تینوں جو ویریبلس ہیں ان کی ویلیوز اپنے کورسپونڈنگ پلیس ہولڈرس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائیں گی یا ان پر وہ ریپلیس ان کو کریں گی۔ تو اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ پہلے والا پارٹ تو ہمارا اسی طرح تھا، وہ مائی نیم از جان اینڈ آئی ایم 36 والا، اینڈ دین یہ پارٹ آپ دیکھیں کہ آئی وانٹ 3 پیسز آف آئٹم 567 فار 49.95، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو تو اس میں ہم اپنے نیکسٹ اس میں آتے ہیں۔
تو تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا اسٹرنگس کے بارے میں یہ لیکچر اتنا ہی تھا. تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ہم ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.